الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین والمعصومین اما بعد نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے آج ہمارا یہ چھٹا سیشن ہے اور اس سیشن میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک پیارے صحابی جناب حارث حمدانی کو جو خط لکھا اور جو نہج البلاغہ میں خط نمبر 69 ہے اور اس ایک خط میں تقریباً 40 کے قریب ہدایات جناب امام نے تحریر فرمائی ہیں. یہ خط ہمارا موضوع بحث ہے. نہج البلاغہ سے جن احباب کو آشنائی ہے، نہج البلاغہ میں کل 79 خطوط ہیں اور ان خطوط میں ایک بڑی تعداد امام کی حاکم شام کو ہے. معاویہ سے امام کا خطاب ہے. اگر میں بھول نہیں رہا تو ان خطوط میں 79 خطوط میں سے کم از کم 11 خطوط اور شاید 15 خطوط حاکم شام کو ہیں. باقی خطوط امام نے زیادہ اپنے مختلف علاقوں کے گورنرز کو لکھے ہیں اور بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسی خطوط کے حصے میں وصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی آتی ہے جو نمبر 31 ہے، اور اسی میں خط 53 جو جناب مالک اشتر کو لکھا، اور خط نمبر 69 جناب امیر علیہ السلام نے جناب حارث حمدانی کو لکھا، اور اس میں ہم جو گفتگو کر چکے ہیں 15 صفات 15 ہدایات امام نے جو جناب حارث حمدانی کو بیان فرمائی. البتہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا محفل میں بھی اور یہیں کہ اور اتفاق ایسا کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے جیسے آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اس کے بعد آئیں گے تو بہت کم چیزیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. اب الحمدللہ ایک سلسلہ شروع ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ فرامین کو اکٹھا کر کے ان کو الگ صورت میں پیش کیا جائے. مثلا 1000 سال پہلے جو سید رضی نے کوشش کی جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، اسی انداز میں اس دور میں بھی بزرگان مختلف فرامین جمع کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے دین اسلام کی کہ وہ جن کو پیغمبر اکرم نے ہم وزن قرآن قرار دیا ہے ان کی باتیں سامنے آئیں گی تو یقیناً ہمارے علمی معیار کو بلند کریں گے اور تفسیر قرآن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ظاہر ہوں گی. اب ہم جب گزشتہ علماء اور بزرگان کی طرف جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلی کتاب جو اس وقت ہمارے ہاں اس انداز سے موجود ہے یہ اصول کافی یا فروع کافی یا روضہ کافی مرحوم شیخ کلینی کی. اب شیخ کلینی کے حالات زندگی کو دیکھیے تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ ہمارے لیے کچھ ایسے فرامین ائمہ جمع کیجئے کہ جن پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں. اور اس ایک شخص کے سوال کے جواب میں شیخ کلینی نے پھر چیزیں جمع کرنی شروع کی اور 26 سال کئی ملکوں کا سفر اس دور میں کیا، کئی علاقوں کا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جمع کی. اب دیکھیے جیسے زمانے میں سہولیات بڑھ رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو مزید اکٹھا کریں. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اب شیخ کلینی تو کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس وقت شیخ کلینی کا زمانہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے کے بہت قریب تھا. اس زمانے کی قرب کی وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے علوم کے خزانے زیادہ دستیاب تھے، اگرچہ وہ بکھرے بکھرے تھے. مثلا ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اس دور میں بھی بزرگان جو واقعی محنت کرنا چاہتے ہیں وہ مختلف ملکوں میں جا کے مختلف لائبریریوں میں وقت گزار کے اور وہاں سے ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں. مثلا
مفتی جعفر حسین مرحوم کا یہ 1956 کی بات ہے جب انہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ مکمل کیا۔ اب اس ترجمے میں بھی بعض ان کے شاگردان مجھے بتلا رہے تھے، مثلا انہوں نے سیرت امیر المومنین لکھی ہے کہ مجھے بھیجتے تھے مفتی صاحب کہ جاؤ آپ فلاں مولانا کی لائبریری اور فلاں مولانا کی لائبریری، اس کو دیکھیے، یہ کتاب ہے، اس میں یہ حصہ ہوگا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے یا آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ ابھی تو باتیں آسان ہو گئیں، سکین کیجئے اس کو اور چند لمحوں میں جو ہے وہ دنیا کے دوسرے کونے پہ وہ پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس وقت ان چیزوں کو جو ہے وہ لکھنا ہوتا تھا۔ بہرحال ابھی یہ چیزیں اس لیے بزرگان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور جو قومیں یعنی بے توجہی کا شکار ہوتی ہیں وہ ایسی چیزوں کو بے توجہی سے ضائع کر دیتی ہیں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے خطوط، مثلا ایک چیز جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی نہج البلاغہ میں سید رضی نے کہیں حوالے نہیں دیے، مثلا کل آپ کو 9 حوالے ملیں گے کہ فلان نے لکھا ہے۔ مثلا جاہز ایک شخص گزرے ہیں جس نے 100 کلمات جناب امیر المومنین جمع کیے ہیں، اور اس کی مشہور کتاب ہے البیان والتبیین، یہ 255 میں ان کی رحلت ہوتی ہے، اور یہ جاہز کا حوالہ مثلا سید رضی نے دیا ہے۔ ایک جگہ پہ کتاب جمل کا حوالہ دیا، تو 9 حوالے ظاہراً سید رضی نے کل دیے ہیں۔ اب ایک اعتراض جو ہوتا ہے کہ سید رضی نے حوالے کیوں نہیں دیے اور کہاں سے باتیں لی ہیں، تو بڑا خوب جواب دیا کسی محقق نے، اور وہ یہ ہے کہ سید مرتضیٰ اور سید رضی کا جو اپنا کتاب خانہ تھا اس 400 ہجری میں، چونکہ 406 ہجری میں تو سید رضی کی رحلت ہوتی ہے، اس زمانے میں 80,000 کتابیں خود ان 2 بھائیوں کے مکتبے میں موجود تھیں۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہم کہتے ہیں یہ جدید دور، اور اس میں 80,000 کتابیں 400 ہجری میں۔ اب اس 80,000 میں ساری چیزیں یقیناً جو ہیں وہ آپ دیکھیے تو انہوں نے جمع کیے ہیں سید رضی نے اسی سے یہ خطبات، اور ان کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فرصت کتنی ملی ہے سید رضی کو، اور اس مکتبے میں اس کے بعد جو مستدرک نہج البلاغہ کے عنوان سے چیزیں سامنے آئی ہیں، ان میں سے سید شیخ ہادی کاشف الغطاء نے سب سے پہلے جو وہ لکھی ہے مستدرک نہج البلاغہ، یعنی نہج البلاغہ سے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انہوں نے ایک کتاب میں جمع کی ہیں، اور آخری جو 8 جلدوں میں آئی ہے وہ ہے مستدرک نہج البلاغہ شیخ محمود باقر محمودی کی، تو یہ 8 جلدوں میں۔ یعنی عرض کرنے کا یہ ہے کہ اس دور میں بھی کتابوں کی سلسلہ ایسا تھا کہ ایک شخص کے یا ایک خاندان کے کتاب خانے میں 80,000 کتابیں۔ میں ان دنوں میں کام کر رہا تھا کہ اہل سنت عالم رامپور میں ایک لائبریری ہے جو نواب رامپور نے کی تھی، تو وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے استناد نہج البلاغہ، چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کا پھر اتنی پسند کی گئی ہے کہ وہ فارسی میں بھی ترجمہ ہوا، اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا، اردو میں لکھی گئی تھی رامپور میں۔ بڑی دلچسپ یہ ہے کہ انہوں نے رامپور کی لائبریری سے ہی فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ رامپور کی لائبریری میں ہمارے پاس جو کتابیں ہیں اور جو کتابیں سید رضی سے پہلے لکھی گئی ہیں، اور ان میں نہج البلاغہ کی مٹیریل جو ہے وہ موجود ہے۔ مثلا انہوں نے خطبات میں سے ظاہراً کوئی 119 یا 20 خطبات کے حوالے دیے ہیں، یہ خطبہ سید رضی سے پہلے فلاں 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 کتاب میں، اور وہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے رامپور لائبریری میں۔ پھر انہوں نے خطوط کا حصہ بنایا ہے، اور آخر میں 112 کلمات کسار کو انہوں نے ایک ایک کیا کہ یہ کلمہ فلاں کتاب میں موجود ہے، فلاں کتاب میں موجود ہے۔ بات لمبی ہو گئی کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ اس انداز سے سید رضی نے جمع کیا ہے، اور 79 خطوط ہیں جناب امیر علیہ السلام کے۔ لیکن کل سے پرسوں سے جو ان ایام میں جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا، تو کئی دفعہ اس خط کو دیکھا۔ یہ خط جناب حرانی نے تحف العقول میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرامین کے تحت لکھا ہے۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ خطوط یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کا
اپنا ایک سلسلہ رہا کہ وہ اپنے پیاروں کو خطوط کے ذریعے سے ہدایات بھی کرتے تھے اور یاد بھی فرماتے تھے، اور خطوط ہی کے ذریعے سے ان کو جوابات بھی دیتے تھے۔ تو یہ سرمایہ بہرحال کافی حد تک الحمدللہ موجود ہیں، اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ خط 69 جناب امیر علیہ السلام نے جناب حارث حمدانی کو لکھا، اور ایک خط جو میرے سامنے ہے میں لایا ہوں ساتھ، تحف العقول۔ یہ تحف العقول جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علامہ حرانی نے، ابو محمد ابن شعبہ الحرانی، ان کی رحلت ہوتی ہے 381 ہجری میں، یہ مصنف جو ہے وہ 381 ہجری میں۔ تو یہ خط کافی تفصیلی ہے، اور میں نے اس کے بہت سارے پوائنٹ کل محفل میں بھی عرض کیے تھے، فقط ایک دو پوائنٹ جو ہیں وہ تبرکاً امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، اسی بابرکت مناسبت سے اور امام عصر کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اس تحف العقول میں اگر آپ اس خط کو دیکھیں تو واقعی ایک فضائل کا ایک بہت گہرا سمندر ہے۔ اب کتابہ الی، میں صاحب نہیں پڑھوں گا، فقط یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے پیاروں کو خط لکھتے رہے ہیں، اس لیے امام عصر کی بھی جو توقیات کہی جاتی ہیں بہت مختصر، لیکن شیخ مفید جیسوں کو امام بھی لکھتے رہے۔ اب قدرت کو کیا منظور کہ غیبت کے زمانے میں بھی تو خط تو ہو سکتے تھے۔ اب یہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں خط تو لکھ سکتے تھے امام، اب اس خط کی تصدیق کا کیا مسئلہ ہوتا؟ اب یہ خط کی تصدیق جو ہے اس لیے کہ امام کی جو توقیات ہیں، توقیات کا بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک کہ کس حد تک کا مثلا لوگ اس کے قائل ہیں۔ شیخ مفید کے نام جو رکے ہم کہتے ہیں یا خط کہتے ہیں، وہ خط ہی ہوتے ہیں، مختصر خطوط۔ تو بہرحال یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اپنے اس نمائندے کو کبھی 5 سال کی عمر تک ظاہر رکھا اور باپ چھپاتے رہے، کبھی جو ہے وہ غیبت صغریٰ رہی، اور اب ایک غیبت کبریٰ کا طولانی زمانہ۔ بہرحال اگر ہم امام زمانہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کاش ہمیں خط لکھتے، انسان جو ہے وہ جن سے پیار ہوتا ہے ان کی یہ ایک انتظار ہوتا ہے، اور اب تو خیر اب بھی پہلے خطوں کا انتظار ہوتا تھا، اب میسج اور ٹیلی فون کا انتظار ہوتا ہے، تو خط کا انتظار ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ تو اگر امام زمانہ سے کسی کو پیار ہے تو اس کو بھی خط کا ضرور انتظار ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے ہم کیوں نہ ایک خط ابھی میرے سامنے جو ہے خط 69 نہج البلاغہ کا کھلا ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں، تصور میں یہی ہو کہ وقت کا امام گویا وقت کے اپنے چاہنے والے کو خط لکھ رہا ہے۔ البتہ چاہنے والے کی بات آئے گی تو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس چاہنے والوں میں آتے ہیں کہ ہمیں بھی امام خط لکھیں یا نہیں آتے۔ دوسرا خط جو ہے وہ یہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام، جناب امیر علیہ السلام نے حارث حمدانی کو لکھا، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے کتابہ الی اسحاق ابن اسماعیل النیساپوری، اسحاق نیساپوری کو جو ہے وہ جناب امام نے خط لکھا کہ یہاں جناب حارث جناب اسحاق ابن اسماعیل کے حالات میں لکھتے ہیں کہ جناب اسحاق کا جناب امام 12 کے نواب اربع کے ساتھ بھی خط و کتابت رہی ہے، اور یہ ان کے ساتھ بھی تعلق میں رہے، یعنی نواب اربع کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے اور زندہ تھے۔ تو بہرحال ان کا خط جو ہے وہ کتاب الی اسحاق ابن اسماعیل النیساپوری، سطرنا اللہ وإیاک بسترہ، خدا ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت کے پردوں میں رکھے، وتولاک فی جمیع امورک بصنعہ، اور ہمیں ہر حال میں اپنی سرپرستی میں رکھے۔ یہاں امام فرماتے ہیں فہمت کتابک یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت کرے، ہمیں آپ کی کتاب، آپ کی تحریر، آپ کا خط سمجھ آ گیا۔ یعنی اس جملے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی خط لکھا اور جناب امام اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَنَحْنُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ، اب یہاں سے میں نے کل جملات عرض کیے تھے، اب دیکھیے امام نے فرمایا کہ فَهِمْتُ كِتَابَكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ،
اللہ آپ پر ہم نازل فرمائے، ہم نے آپ کی تحریر کو سمجھا اور پھر فوراً اپنا تعارف شروع کرا دیا۔ وَنَحْنُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ، اللہ کے حمد اور اللہ کی نعمت سے، اہل بیت، ہم وہ اہل بیت ہیں، نَرِقُّ عَلَىٰ أَوْلِيَائِنَا، کہ ہم اپنے دوستوں کے، اپنے اولیاء کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے۔ وَنَسُرُّ، میں نے یہ جملے خصوصیت کے ساتھ عرض کیا اور دہرا رہا ہوں، وَنَسُرُّ بِتَتَابُعِ إِحْسَانِ اللَّهِ إِلَيْهِمْ، اور ہمارے جو اولیاء ہوتے ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، اگر اللہ کے احسانات ان پر ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے ان پر احسانات ہمیں خوش کرتے ہیں۔ وَفَضْلِهِ لَدَيْهِمْ، اور اللہ کا فضل جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیں خوش کرتا ہے۔ وَنَعْتَضُّ بِكُلِّ نِعْمَةٍ يُنْعِمُهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ، اور جو نعمات اللہ ان پر نازل کرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حساب میں ہے۔ نَعْتَضُّ بِكُلِّ نِعْمَةٍ، ہم حساب کرتے ہیں، گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں ہر وہ نعمت، نعمتُ اللہ تبارک و تعالی علیہم، کہ وہ نعمت جو ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو ملی ہے، وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ یعنی ملی تو ظاہر ان کو ہے، لیکن گویا یہ ان کو نہیں ملی، ہمیں ملی ہے۔ پھر یہاں امام دعائیہ جملہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں فَأَطَمَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، اے اسحاق، اللہ تمہارے اوپر بھی وہ نعمات کامل کرے۔ اب یہاں پھر یا اسحاق وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ مِثْلُكَ ممن قد رحمه الله وبصره بصیرتک نعمته قدر تمام نعمته دخول الجنہ۔ اب یہاں امام نے تفصیلی خط جو ہے وہ شروع کیا، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ جناب اسحاق کو یہاں فضائل بتلائے امام نے، اور ایک جملہ اور پھر آتے ہیں خط 69 کی طرف۔ امام فرماتے ہیں لولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والاوصیاء من ولدہ، اے اسحاق ابن اسماعیل، اگر پیغمبر اکرم اور ان کے اولاد میں سے ان کے وصی نہ ہوتے۔ اب یہاں خود آل محمد کے معصوم ائمہ کی طرف چند دفعہ امام نے اس ایک خط میں اشارہ فرمایا، تو کیا ہوتا؟ امام فرماتے ہیں لَكُنْتُمْ حُيَارَا كَالْبَهَائِمِ، اگر آپ میں اللہ محمد مصطفیٰ اور ان کے بیٹوں میں سے ان کے اوصیاء کو نہ بھیجتا تو آپ حیوانوں کی طرح حیران و پریشان ہوتے۔ بڑا سخت جملہ ہے، لَكُنْتُمْ حُيَارَا كَالْبَهَائِمِ، تو آپ حیران ہوتے، آپ بغیر کسی مقصد کے ہوتے حیوانوں کی طرح۔ لا تعرفون فرضا من الفرائض، کسی فرض کو بھی آپ نہ جانتے۔ اور فضائل کا ایک خوبصورت جملہ وَهَلْ تُدْخَلُ مَدِينَةٌ إِلَّا مِنْ بَابِهَا، کیا کوئی شخص جو ہے وہ کسی شہر میں دروازے سے ہٹ کے داخل ہوتا ہے؟ فَلَمَّا، اب یہاں یہ علماء نے اس میں اشارہ لکھی ہے کہ فرائض کو، اسی پہ ختم کرتے ہیں اس خط کو، فرائض کو اگر پہچاننا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ فرائض کی پہچان کے لیے آپ کو دروازے پہ آنا ہوگا۔ کیا ہمارے لیے فرض ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہے، اس کو پہچاننے کے لیے امام فرماتے ہیں یہ دروازے کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ اور دروازہ کیا ہے؟ وہ محمد والے محمد کی ذات ہے۔ فَلَمَّا مَنَّ عَلَيْكُمْ بِإِقَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب نبی کے بعد آپ پر احسان کیا اور اپنے اولیاء کو منتخب کیا، قال اللہ فی کتابہ، تو اولیاء کو منتخب کر کے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو اللہ نے پھر اعلان کیا ہے اپنے اولیاء کے انتخاب کے بعد اس آیت کا ارشاد۔ اب اگر ہم اسی آیت کو سامنے رکھیں اور اس خط کو سامنے رکھیں تو اس ہمیں آیے غدیر کی تفسیر بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اس نگاہ سے تو دیکھتے ہیں کہ امام عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں،
لیکن اگر ہم قرآنی آیات کے اعتبار سے دیکھیں تو امام نے یہاں گویا آئے اتمام کی الیوم اکملت لکم کی تفسیر بھی بیان کر دی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تو اس کا معنی یہ ہے اور اس کا معنی وہ ہے، امام نے واضح فرمایا کہ جب اولاد مصطفیٰ سے نام لیا امام نے کہ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے اولیاء کو منتخب کیا ہے اور یہ احسان کیا ہے آپ پر جناب اسحاق ظاہر یعنی مخلوق خدا پر، تو اس احسان کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں اگر کوئی کہے کہ یہ کب نازل ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام واضح فرماتے ہیں کہ بعد از محمد جب اولیاء خدا کا انتخاب خدا نے فرمایا، مصطفیٰ کی جگہ پہ ان کو رکھا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ آگے پھر امام نے آئے مودت کو پیش کیا اور 3 آیتیں اور پیش کی ہیں جن میں سے کچھ ہم عرض کر چکے ہیں اور اس میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ اسی کتاب میں یہاں جب خط کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد جناب امام علیہ السلام کے کلمات کسار میں سے جناب حرانی نے جو کلمات نقل کیے ہیں وہ تقریباً یہاں 89 اشتباہ کر رہا ہوں، یہاں 35 سینگز جو ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جناب حرانی نے جمع کیے ہیں۔ عظمت جناب امام حسن عسکری اور مبارکبادی جناب امام عصر کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ اب مشکل ہو رہا ہے کہ اس کو یعنی یہ چاہ رہا ہے کچھ کلمات جناب امام حسن عسکری علیہ السلام بیان ہو جائیں، لیکن موضوع ہمارا رہ جائے گا۔ آتے ہیں پلٹ کے کہ جناب حارث حمدانی کو جو 15 ہدایات امام نے پیش کی اس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج 16ویں ہدایت جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ واستصلح کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہم لے کے تاکہ اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں۔ امام 16ویں 17ویں اور 18ویں چیز میں ہدایت میں ایک نعمت کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ واستصلح کل نعمت انعمها اللہ علیک، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں بخشی ہیں ان نعمتوں کی بہتری کے لیے کوشش جاری رکھو۔ واستصلح، ان کی بہتری چاہو ہر اس نعمت کی جو نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے۔ یعنی ایک نعمت ملی ہے تو اس نعمت پہ اکتفا نہ کرو کہ یہ نعمت ہمیں مل گئی اور بس مل گئی ہے، نہیں، امام فرماتے ہیں اس میں بہتری کے لیے جو ہے وہ آپ اور کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل سا ترجمہ ہے اس لیے کہ شارحین نے عربی میں بھی فارسی میں بھی یہ ذرا وہ مشکل کیا ہے۔ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ انگلش کا یہ رضا اس کو مد نظر رکھیے گا، پھر اس پہ سیشن کے آخر میں گفتگو کر لیں گے۔ اس کا ترجمہ واستصلح، بہتری طلب کرو، بہتری چاہو، اچھائی چاہو، کس میں؟ اس نعمت کی اور بہتری چاہو جو نعمت آپ نے اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک ہدایت امام کی نعمات کے بارے میں، یہ نمبر 16۔ 17ویں ہدایت میں امام فرماتے ہیں وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةٍ مِّن نِعْمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس نعمت کو ضائع نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے، پہلا جملہ یہ ہوا کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اور بہتری کی طرف لے جاؤ، دوسرا یہ ہے کہ جو دی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اور تیسری چیز بہت ہی دلچسپ چیز ہے، اس پہ بعض تفصیل سے کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے، وَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، وَلْيُرَ عَلَيْكَ، اور آپ پر نظر آئے، آپ کے ساتھ نظر آئے اثر اس نعمت کا جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، جو اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کا اثر آپ کی ذات پر نظر آنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی پہلے اس خط کے مختصراً آبھاس جو ہیں وہ اس سے گزر چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، لیکن بہرحال چونکہ اس کا استفادہ یہ
ہمارے یہ سیشن باقاعدگی سے ہر تھرسڈے کو دن کو 1 بجے ہدایت چینل پہ آ رہے ہیں، تو بہت سارے احباب اس سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ تو بعض چیزیں ہم ان کو کوشش تو ہے کہ دہرائی نہ جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی وقت اس پلیٹ فارم سے اس خط کی کچھ حصے نقل کیے تھے۔ اب پلٹ کے آئیں، ان 3 ہدایات کو دیکھیں کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کی اور بہتری چاہو۔ اب بہتری 2 قسم کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں اضافہ چاہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کے دیر پا ہونے کا اہتمام کرو۔ دیکھیے اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت اس نے دی ہے وہ دیر تک میرے پاس رہے، یا جو اس نے نعمت دی ہے وہ اور اس میں اضافہ ہو۔ تو ان دونوں طریقوں کا، یا یوں کہیے کہ امام نے کہا بہتری چاہو، تو بہتری چاہنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بہترین نعمت کی چاہنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لئن شکرتم، اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ ہم ازیدنہ کا دونوں معنی لے سکتے ہیں، ہم مقدار میں بھی اس کا اضافہ کریں گے اور ہم اس کے زمانے میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ لہٰذا یہ جو جملہ ہے امام کا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں بہتری چاہو، تو اس بہتری سے مراد یہ ہوگا کہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب شکریہ جب امام نے فرمایا تو شکریہ کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم زبانی کہیں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، شکرن للہ کہیں، یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم عملاً بھی شکریہ ادا کریں۔ اب عملاً ہم شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس عملاً شکریہ کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اگر دی ہے اور کسی سے اس نے دور رکھی ہے وہ نعمت، تو ہم اس نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے اس نعمت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج کے اس پورے سیشن میں اس ایک جملے کو یاد کر لیں تو ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں نعمات دی ہیں ان نعمات کی بہتری جیسے امام نے فرمایا وہ چاہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمات دی ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمات سے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو۔ اس میں شکر خدا عملی صورت میں ہو جائے گا، اور اس میں پھر دیر پا بھی ہوگی۔ کتنی دیر پا ہوتی ہیں؟ ہم نے بعض ایسی چیزیں سینکڑوں سال بعد کسی نے، جیسے ابھی ہم مثلاً سید رضی کی کتاب کو سامنے لے کے بیٹھے ہیں، انہوں نے جمع کیا ہے، قول تو جناب امیر کا ہے، ہم نے جناب حرانی کی کتاب کو دیکھا ہے، شیخ کلینی کا تذکرہ ہے، مفتی جعفر حسین مرحوم کا تذکرہ ہے، امتیاز علی خان عرشی کا تذکرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے قلم اٹھانے کی، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے سوچنے کی، انہوں نے اس توفیق اور اس نعمت سے استفادہ کیا ہے، اور ان کے اس مختصر سے مثلا سید رضی 47 ایئر اولڈ کل تھے جب ان کی رحلت ہوتی ہے۔ اب اس ایج میں، اس مختصر سے مدت میں انہوں نے اپنی ذہنی شعور، اپنے اس عقل مندی سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے استفادہ کیا، اور اس کو اس انداز سے استعمال کیا کہ وہ آج تک دوسرے لوگوں کے استفادے کے لیے باقی ہے۔ تو اس نعمت سے دیر پا نعمت بھی ہو گئی اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔ اب میں کل پرسوں کہیں دیکھ رہا تھا BBC اردو میں، اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ لوگ ایجادات کرتے ہیں تو اس پہ قومیں فخر کرتی ہیں، اور بعض ایسی ایجادات ہوتی ہیں کہ اس پہ قومیں شرمسار ہوتی ہیں۔ یہ کل یا پرسوں کا ایک آرٹیکل اس نے بڑا اچھا لکھا تھا۔ اس نے 3 چیزیں لکھی، مثلا اس نے پہلے لکھا، وہ تفصیل لکھی جس شخص نے ایٹم بم بنایا، اور ایٹم بم بنایا، اور پھر جب ایٹم بم اس کی زندگی میں ہی جاپان میں استعمال ہوا تو اس کو کیسے شرمساری ہوئی، اور اپنی ایجاد پہ اس کو آخری عمر میں افسوس ہوا۔ پھر اس نے اس کا کلاشنکوف کا، وہ کلاشنکوف کا جو معنی تھا اس کا لکھا ہے، اور اس کا فوٹو وغیرہ اور ساری اس کی تاریخ، کہ اس کلاشنکوف کو اس نے ایک ایسی ایجاد اور ایک ایسا طریقہ بنایا، لیکن یہی اس کی ایجاد اس کی آخری عمر میں اس کی شرمساری، شرمندگی اور ذہنی کوفت کا سبب بنی۔ لہذا اللہ جو دیتا ہے، اس لیے کسی نے بڑا خوب کہا کہ علم وہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک نئی چیز ایجاد کر لیں،
علم وہ ہوتا ہے کہ دینے والے کی یاد کے ساتھ دوسرے اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ ہو. اب انہوں نے بزرگوں نے خوب کہا کہ لوہا جو ہے وہ لوہے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب داؤد کے لیے نرم کیا. جناب داؤد کے لیے نرم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کو آگ کی احتیاج نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے بغیر آگ کے لوہے کو موڑتے تھے تو موڑ جاتا تھا جیسے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ذہن دیا ان کو، اور ان کو کہا میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی ساتھ بتلاتا ہوں، تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی. اسی لوہے کو آپ اگر آگ میں گرم کر لیں گے، آگ میں گرم کر کے آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو موڑیں گے. لیکن خیال کرنا اب جب آگ میں وہ مڑتا ہے تو اب بنانا کیا ہے آپ کو. اب یہ اللہ نے ایک شعور دیا انسان کو. لیکن اسی سے بعض بزرگان نے بہت خوب کہا کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس سے لوگوں کے قتل کے اسباب بنائے ہیں، اور بعض نے لوگوں کی حفاظت کے اسباب بنائے ہیں. اب یہ شعور جو اس نے دیا ہے یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ کوئی ایسی چیز بنا لی جائے جس چیز کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت ہوتی رہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ وَاسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ. جو اللہ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں کوشش کریں کہ ان نعمتوں کی بہتری ہو. بہتری کا ذریعہ کیا ہوا؟ شکر ہوا. دوسرا فرمان امام نے، اور یہاں ہدایت نمبر 17 ہوگی، وَلَا تُضِيعَنَّ نِعْمَةٍ مِّن نِعْمِ اللَّهِ عِنْدَكَ. اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع مت کرو. اب یہاں ضائع کیسے ہوتی ہیں اللہ کی نعمتیں؟ ذرا سوچئے کہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہم اس کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ ضیاء کے بھی دو طریقے ہیں، ضائع کرنے کی دو وجوہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے دی تھی اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس کے استعمال کرنے کے بجائے جو ہم نے کسی اور میں استعمال کیا ہے. اور یہی ہوگا کہ اس نے جو دی تھی ہم نے اس کو بھلا دیا ہے. یہ تو مقصد کو بھلا دیا ہے، یا اس خالق کو اور اس دینے والے کو بھلا دیا ہے. اب نعمت اللہ دیتا ہے تو اس نعمت کو ایسے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ استعمال کرتے ہیں، اس خالق کو بھولانا نہیں چاہیے. بہرحال نعمت جو ہے وہ اگر جیسے ہم پہلے حصے میں عرض کر چکے ہیں، اگر انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی استعمال کرتا رہے تو یہ بھی نعمت دیر پا نہیں ہوگی. اب بعض لوگ جو ہیں وہ اسراف کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اتنا اس کو خرچ کیا، اتنا بےہودہ طور پہ اس کو خرچ کیا کہ وہ فضول خرچی میں آ گئی، یہ بھی ضائع ہو گئی. بعض نے اتنا بخل کیا کہ اس میں دوسروں کو گویا ہم کیا کہتے ہیں چکھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی اس سے استفادہ کرے. میں اس کو عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آنکھوں والے کو اللہ نے آنکھ دی ہے تو کم از کم اس کو تو تلاش کرنی چاہیے اس آنکھوں سے کہ اس نے کچھ ایسی بھی بنائے ہیں جن کو نہیں دی آنکھیں. اب وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو دی ہیں، وہ ذریعہ بن جاتے ہیں ان کو راہ دکھانے کا، راہ پہ لے جانے کا جن کو آنکھیں نہیں دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے غلام، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے. کل کچھ عرض کر چکا ہوں اسی خط امام حسن عسکری علیہ السلام سے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور جیسے امام نے لفظ منّا، امام نے لفظ استعمال کیا، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ ان میں جناب پیغمبر اکرم جیسا نبی بھیجا ہے. یہاں امام نے لفظ منّا ہی استعمال کر کے، وہی قرآنی لفظ استعمال کر کے امام نے یہ فرمایا ہے کہ مومنین پہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ بعد از مصطفیٰ ان کی اولاد سے اولیاء بھیجے ہیں ان کے لیے. اب یہ اگر ہم اس من اور اس احسان کو سامنے رکھیں، نعمات میں سے سر فہرست نعمت اگر ہم شمار کریں تو وہی ہے کہ مصطفیٰ جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر بعد از مصطفیٰ ان کی اولاد بطور امام ہمیں عطا ہوئی ہے. اب یہ ایک نعمت ہے، یہ نہیں. اگر ہم اس کو نعمت مانیں جس کو قرآن احسان کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تو یہ اللہ کے ہادیوں کی پہچان. ورنہ آپ دیکھیے ہم کہیں گے کہ جی آپ اس کو بہت اہمیت دے رہے ہیں ائمہ کے حوالے سے.
میں اس بات میں ابھی نہیں جانا چاہتا، لیکن کم از کم ہم نبوت کو ہی دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے۔ اب اگر وہ احسان ہے تو اس احسان کے بدلے میں، اس نعمت کے بدلے میں ہمارا کیا فریضہ ہے؟ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس پیغمبر اکرم کی پہچان کے بعد اس کے فرمان پر عمل کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو پہچانوائیں کہ ہمارا رسول کون ہے۔ تو یہ حقیقت میں اس نعمت کو ضیاع سے بچانے اور اس نعمت کی اصلاح کرنے کی بات ہوگی کہ کریم اللہ تو نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ہم دوسروں کو راہ پہ چلا رہے ہیں، کریم اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے جناب پیغمبر اکرم و ائمہ خدا کو پہچانا ہے تو ہم دوسروں کو پہچانوا رہے ہیں۔ البتہ پہچانوانے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ پہچانوانے کے ذریعے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ان کے اپنے کلمات، ان کا اپنا کلام ہے اور ان کی سیرت ہے۔ بہرحال سیرت جو ہے وہ سیرت نگار لکھیں گے، لیکن ان کا کلام ہوگا تو وہ ان کی پہچان کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہاں آج کے سیشن میں نمبر 18 جو امام نے بیان فرمایا ہے، اس سے مجھے یاد آ رہا ہے وَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، کہ اللہ نے جو انعامات تمہیں بخشے ہیں ان کا اثر تمہاری زندگیوں میں ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ مولانا صدر حسین مرحوم جو ایک جملہ عموماً یہاں کرتے تھے اور میں کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں کہ کسی اور کو کھلانے کے نہیں ہو تو کم از کم خود تو کھا لو۔ اللہ نے جو دیا ہے، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اللہ نے نعمات دی ہوتی ہیں اور نعمات دی ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو استعمال ایسے کرتے ہیں جیسے فقیر ہوں۔ اب فقیر دونوں طرف سے، کبھی اپنے لیے بھی فقیر ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کے لیے بھی فقر ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے افراد ایسے دیکھے کہ بہت سارا ہے، لیکن کبھی ان کی وہ کمی حال میں مزید جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور ہو جائے جو اللہ نے دیا ہے اس کو شمار نہیں کرتے، اور کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں امام نے یہ فرمایا کہ اس کا آپ کی زندگی پہ اثر ہونا چاہیے، یعنی اگر اس نے دیا ہے تو کم از کم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس نے دیا ہے، نہ یہ ہے کہ ہر وقت فقر کا جو ہے وہ روتے رہنا چاہیے۔ جیسے آج کل مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ بس کچھ نہیں بچتا جناب، کچھ نہیں بچتا۔ شکر کرو اللہ نے آپ کو حلال کا رزق جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ ہمارے ہاں مثلا اس وقت جو ہے پاکستان میں ایک ہی، اور یہ عجیب سلسلہ ہوتا ہے، اگلا جملہ امام کا انشاءاللہ اس پہ آئیں گے، بات وہ کرو جس بات کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق۔ اب 2 گھنٹے جو ہے وہ آپ کبھی بھنڈی کے اور کبھی ٹماٹر کے قیمتیں گنتے رہیں گے تو آپ کی کو کیا آپ کے گننے سے پاکستان کی مارکیٹ میں کچھ فرق آ جائے گا؟ بھئی کام وہ کرو جس بات کرنے سے، جس کام کرنے سے آپ کچھ سنوار سکو۔ اگر نہیں سنوار سکتے تو بات آگے بڑھاؤ کہ جو آپ کے فائدے کی کوئی چیز ہے، مومنین کے فائدے کی کوئی چیز ہے، انسانیت کے فائدے کی کوئی چیز ہے، اگر بحث کرنے میں سے کچھ مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر اچھی بات ہے، وہ بھی ایک حصہ بن جائے گا۔ یعنی سیاست جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ اس انداز سے اگر آپ سیاست کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی مہنگائی، اب ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ مصیبت ہے، ہاں جہاں بیٹھے ہیں ہم تو پوچھتا کوئی نہیں ہے کہ برطانیہ میں مہنگائی کیسی ہے، تو اس لیے کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ مہنگائی کا ڈنڈورا پیٹ کے ساری چیزوں کو بھلا کے جو ہے وہ مہنگائی کے ہی پیچھے پڑے ہیں، ورنہ اگر یہاں حساب کریں تو مہنگائی جو ہے وہ عام بندے کے یعنی اختیار سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ کس حد تک یہاں سلسلہ پہنچ چکا ہے؟ بہرحال چونکہ یہاں ایک سلسلہ گورنمنٹ کا کسی حد تک ہے، ہم اب اس تبصرے میں نہیں جاتے۔ آج یہ کر رہا تھا کہ بات بھی وہی کی جائے جس کا کچھ فائدہ ہو، اور ہم کمیونٹی کو، ہم سوسائٹی کو، ہم مخلوق خدا کو کچھ اس کہنے سے بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ بہرحال یہ 2 اثر ہوں گے، یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو فقط آپ فقر کا رونا اور مہنگائی کا رونا ہی نہ روتے رہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور جیسے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا، شکر کا پھر طریقہ کار قولن بھی ہوتا ہے، الحمد کہیے، اور شکر کا یہ ہے کہ دوسروں کو اس میں شامل بھی کیجیے۔ لیکن خصوصیت سے تیسرا جملہ امام نے جو یہاں فرمایا ہے، وہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اس کا کم از کم اپنی جان پہ اثر ہو۔ مثلا اسی میں ایک چیز جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کی کافی مذمت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے
اور آپ کو ضرورت ہے کھلے گھر کی. اب آپ نا گھر ایسا رکھیے کہ آپ جو ہے وہ آرام سے وہاں زندگی سکون سے گزار سکیں. یا جیسے نہج البلاغہ میں اپنے صحابی کو امام نے فرمایا کہ مہمان آ جائے تو اس کی بھی اچھے انداز سے تیمارداری کر سکیں. اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ افراد. تو چیزیں جو ہیں وہ گھر کی رونق ہوتی ہیں. مہمان کا کمرہ، یعنی بعض افراد نے مہمان کے لیے خصوصی جگہ رکھی ہوتی ہے. یہاں برطانیہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت کچھ ہوگا لیکن اس چیز کی انتہائی کمی ہے. مہمان جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت گویا مہمان ہوتا ہے. اور جبکہ سلسلہ جو خود امام نے جناب اولا کو کہا کہ اس بڑے گھر سے اگر آپ آخرت کمانا چاہتے ہیں تو اس میں مہمانوں کو اور رشتہ داروں کو لاؤ. تو یہ گھر کا جو ہے وہ بڑے گھر کا اب پیسہ ہو، سارا کچھ ہو. ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جی ہمارے 2 گھر ہیں 4 گھر ہیں، ایک گھر کو ایسا جیسے وہ اس کا ڈربہ ہوتا ہے. نہیں ہوتا جن کا، ان کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. جو زور لگا کے کمایا اللہ نے ان کو دیا اس پہ الحمدللہ. لیکن جن کے پاس ہے اس کے لیے جو ہے یہ مہمان اور مہمانوں میں سے بھی رشتہ داروں کا ایک سلسلہ کہ ان کا آنا جانا رہے گھر میں خصوصیت کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ لباس، میں نے کبھی عرض کیا تھا بزرگان جو ہیں وہ لباس ممکن ہے 20 سال ایک ہی لباس پہنے رہیں لیکن کبھی ان کا لباس میلا نہیں ہوگا. یعنی ایسے بزرگان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ان کو لباس دھلوانے کے لیے یا دھونے کے لیے پھر اندر بیٹھنا پڑتا تھا کہ یہ خشک ہو اور پھر ہم، لیکن لباس ایک ہی سی لیکن اس لباس میں صفائی. اب اگر آدمی یہ کہے کہ میری وہ بعض اوقات اظہار کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جناب تقدس کا اظہار ہوتا ہے پرانا لباس اور میلا لباس، یہ تقدس کا اظہار نہیں ہے. جو نعمت اس نے دی ہے اس نعمت سے کما حق کو ہو. البتہ بیلنس رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب بعض یہاں کے اس میں کیا کہتے ہیں آپ، جو بڑے برانڈ ہوتے ہیں، بڑے برانڈ پہ پیسے لگانے کا جو ہے وہ میں نے کبھی مسجد میں کہا تھا. آج کل ایک اور جناب ہمارے پتہ نہیں گاڑی کی پلیٹ، اب گاڑی سواری جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ جو سفر پر جو مقصد پہ جا رہا ہے اس مقصد تک آرام سے پہنچ سکے. نہیں یہ ہے کہ راستے میں کسی کو ہر دفعہ جو ہے وہ بلانا پڑے کہ جناب ابھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے. لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، میں نے جو بہرحال مخالفت کی تھی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ نمبر پلیٹ، ابھی نمبر پلیٹ پہ جو ہے وہ اتنے پیسے لگانے کہ کئی افراد کی گاڑیوں کا اہتمام ہو سکتا ہے. تو یہ اظہار اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار 2 طریقوں سے، اپنے آپ پر بھی خرچ کر کے اور جو آپ کے ارد گرد ہیں جو مخلوق خدا ہے اس پر بھی یہ خرچ ہونا چاہیے. بات لمبی ہو گئی. ہم اس سے اگلی صفت جو ہے وہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِّن نَفْسِهِ. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہدایت نمبر 19 کو اگلے سیشن میں بیان کریں گے. دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی محمد و آل محمد کی تعلیمات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اور محمد و آل محمد کی تعلیمات جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے تو اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.